اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج ہم نماز کے مستحبات کے حوالے سے بات کریں گے اور باقی مبطلات نماز کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی نماز کیسے باطل ہوتی ہے، وہ کیا وجوہات ہیں یا کون سی چیزیں ہیں۔ خوب، مستحبات کے حوالے سے اگر بات کریں، مستحب وہ چیز ہے کہ جس کو انجام دینا یعنی جس کو کرنا ثواب ہے، اور اگر نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے۔ خوب، نماز میں سب سے پہلے ہمارے پاس اذان اور اقامت آتی ہے۔ اذان اور اقامت نماز میں یعنی مستحب ہے، مستحبات میں سے ہیں کہ جن کا ادا کرنا ثواب کا باعث ہے۔ البتہ اذان اور اقامت کی اتنی تاکید ہے کہ اگر بالفرض آپ نے نماز شروع کر دی ہے اور آپ کے نماز کے درمیان میں آپ کو یاد آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی رکوع میں جانے سے پہلے تک کہ آپ کو یاد آ گیا ہے، تو آپ نماز کو ترک کر سکتے ہیں، یعنی نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ کس لیے؟ اذان و اقامت کے لیے۔ تو اس کا در مستحب ہے۔ اس کے بعد خوب، قیام کے اندر جو قیام میں یعنی جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس میں ہماری جو نگاہیں ہیں وہ سجدہ پہ ہونا مستحب ہے، یعنی ہماری نگاہ سجدہ پہ ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہمارے مثلاً رکوع میں جب ہم جائیں تو ہماری جو نگاہ ہے یعنی جو آنکھیں مثلاً وہ پاؤں کے درمیان میں ہونے چاہیے، دونوں پاؤں کے بیچ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سلام یا تشہد پڑھتے وقت ہماری جو آنکھیں ہیں وہ ہمارے زانوں پہ ہونا چاہیے، یعنی پاؤں پہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہم ایسے پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، تو ہمارے جو آنکھیں ہیں وہ ہمارے پاؤں پہ ہونے چاہیے، زانوں پہ ہونے چاہیے، اسٹریٹ۔ تکبیرۃ الاحرام کا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر صرف تکبیرۃ الاحرام جو ہے لازم ہے، واجب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تکبیر ہے، یعنی تکبیر کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر تکبیر، یعنی پہلی تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب مستحب ہیں، یعنی اگر کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو ہماری نماز خراب نہیں ہوگی، یعنی باطل نہیں ہوگی۔ خوب، اس کے بعد قنوت ہے کہ جو دوسری رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، الحم کے بعد سورہ کے بعد جو قنوت پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ اور نماز کے بیچ میں جو ہم ذکر پڑھتے ہیں، جیسے یعنی رکوع کے جانے کے بعد ہم جب کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ مستحب ہے۔ اس طریقے سے جب ہم نماز سے یعنی دوسرے سجدے کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یہ بھی مستحب ہے۔ استغفر اللہ مثلاً نماز کے درمیان، مثلاً سجدے کے درمیان، مثلاً ایک سجدہ کیا میں نے، اس کے بعد کھڑے بیٹھ کر استغفر اللہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ بھی مستحب ہے، یعنی اگر نہ پڑھیں تو نماز صحیح ہے، البتہ ثواب ہمیں اس کا نہیں ملے گا۔ پھر قراءت میں قراءت یعنی جب تلاوت کر رہے ہیں الحمدللہ کی، تو سورہ الحم پڑھنے کے بعد الحمدللہ کہنا آخر میں مستحب ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں ولا الضالین، اس کے بعد الحمدللہ کہنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ایک سورہ، جیسے سورہ کل ہو گئی یا احد ہو گئی، سورہ کل یا دوسری سورہ ہو گئی، اس کے بعد آپ کو کذالک اللہ ربی پڑھنا مستحب ہے، کذالک اللہ ربی پڑھنا مستحب ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا، سورہ قدر پڑھنا مستحب ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ یہ کچھ مستحبات تھے۔ اب جماعت کے حوالے سے بات کریں۔ جماعت کا اسلام میں بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی، یعنی بہت زیادہ مستحب ہے۔ ایک روایت کے بقول یعنی ایک حدیث میں آیا ہے کہ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یا 40 سال کی عبادت جتنا ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض اگر ایک شخص ہے جو مسجد جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نہیں جاتا کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی مسجد جا سکتا ہے اور وہ نہیں جاتا
ٹھیک ہے، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے اس کو مسجد جانے میں، اور وہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یعنی یہ گناہ کا باعث ہے، یعنی وہ شخص جو مسجد جا سکتا ہے اور وہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے، تو وہ گناہ کا باعث ہے، یعنی گناہ اس کو ملے گا اس پہ۔ ایک اور چیز کہ مثال کے طور پہ نماز میں تاخیر کرنا، یعنی دیر کرنا نماز میں جماعت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد گئے، دیکھا کہ جماعت شروع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ جماعت شروع ہو تو میں اس کے ساتھ پڑھوں، ٹھیک ہے، تو اس کا ثواب یعنی زیادہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، چاہے اس کا انتظار کرنا پڑے۔ ایک مسئلہ یہ کہ مسجد یعنی مسجد کو نجس کرنا، ٹھیک ہے، یہ حرام کا سبب بنتا ہے، یعنی مسجد نجس کرنا حرام ہے، اور اگر بالفرض مسجد نجس ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حرام مثلا اگر ہم نجس حالت میں ہیں، ٹھیک ہے، نجس ہیں اور اس حالت میں مسجد جانا، ٹھیک ہے، گناہ کا باعث بنتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جماعت ہو رہی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں اکیلے، یعنی میں اپنی فرادہ نماز پڑھ رہا ہوں، فرادہ یعنی اکیلے، فردی، خود ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہ جماعت کی توہین کا سبب بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر توہین کا سبب بن رہا ہے تو یہ نماز باطل ہے، یعنی نماز قبول نہیں ہے، مجھے دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ جماعت کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا فجر اور مغرب عشاء میں کہ جو امام ہوتا ہے، جو نماز پڑھاتا ہے، وہ بلند آواز میں الحم اور سورہ پڑھتا ہے، تو یہاں پہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کو غور سے سنیں، یعنی جب الحمدللہ پڑھے تو ہمیں اس کو غور سے سنیں، اس کے بعد جو سورہ پڑھے اس کو غور سے سنیں، ٹھیک ہے، اور کچھ بولیں نا مثلا۔ اس کے علاوہ ظہر اور عصر کی نماز میں کہ جب امام خاموش ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم آہستہ آواز میں ذکر پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی ذکر، الحمدللہ، سبحان اللہ، کچھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز کہ جو نماز کا جماعت میں نماز کا باطل ہونے کا سبب بنتی ہے، یعنی جس کی وجہ سے نماز باطل ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اگر یعنی امام جماعت یعنی جو نماز کرا رہا ہے، جو نماز پڑھا رہا ہے، اگر میں اس سے آگے جاؤں، مثلا وہ رکوع کے لیے کھڑا نہیں ہوا اور میں کھڑا ہو جاؤں، یا وہ سجدے میں نہیں گیا اور میں اس سے پہلے سجدے میں چلا جاؤں، تو میری نماز باطل ہو جائے گی، یعنی مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ کام یعنی وہ پڑھے تو پھر میں پڑھوں، وہ اللہ اکبر کرے تو پھر میں اللہ اکبر کروں، یعنی مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے، یعنی اس کے پیچھے چلنا ہے، نہ کہ اس کے آگے چلنا ہے۔ خوب، یہ کچھ اہم مسائل تھے نماز کے حوالے سے، مستحبات اور کچھ مبطلات۔ اب ہم باقاعدہ مبطلات نماز کی بات کرتے ہیں۔ مبطلات نماز میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر نماز کے درمیان آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو جگہ ہے، یعنی جس جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ غصبی ہے، یعنی چوری کی یعنی جگہ ہے، تو میری نماز باطل ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہیں سے میں نماز کو ترک کر دوں، یعنی نماز چھوڑ دوں، ٹھیک ہے۔ پہلا یہ کہ مجھے یقین پتہ چلے کہ نماز جہاں پڑھ رہا ہوں یہ چھینی ہوئی ہے، چوری کی ہوئی جگہ ہے، ٹھیک ہے، نماز صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ دوسرا ہے کہ نماز میں جس کپڑوں میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ غصبی ہے، چھینا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو لباس ہے، یہ جو میں پہنا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ نماز کو باطل کر سکتا ہے۔ کس حالت میں؟ اگر مجھے پتہ چلے کہ یہ جو لباس کپڑے پہنا ہوں یہ چھینے ہوئے ہیں یا غصبی ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی وضو غلط کیا ہے، نماز کے درمیان پتہ چلے کہ میں نے وضو غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، تو میری نماز باطل ہے۔ یا آپ نے نماز شروع کر دی اور نماز کا وقت یعنی نہیں ہوا، مثال کے طور پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، مجھے لگا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، لیکن پھر اس کے بعد فجر کی اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ میری نماز باطل ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز کے درمیان وضو کا باطل ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی وضو باطل ہو جائے کسی بھی وجہ سے، ہم جیسے پڑھ کے آئے ہیں۔ البتہ جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے، تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ ایک نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا وضو بار بار یعنی خراب ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے، تو وہ ایک وضو کے ساتھ یعنی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور دوسری نماز کے لیے اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز باطل کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں
نماز پڑھتے پڑھتے اپنا قبلہ چینج کر دوں یعنی تبدیل کر دوں. مثلا میں قبلے کی طرف منہ کیا ہوا ہے نماز کے لیے، اس کے بعد نماز کے دوران میں ہٹ جاؤں قبلے سے، یعنی آگے سے اس طرف ہو جاؤں، تو میری نماز باطل ہوگی. نماز میں ہاتھ باندھنا یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے. بات کرنا نماز کے اندر، یعنی چاہے وہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو، بات کرنا یا اس کے علاوہ زور سے ہنسنا، ٹھیک ہے، یعنی ایک کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے نماز باقی نہ رہے. مثلا کوئی دیکھنے والا کہے کہ یہ کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ باتیں کر رہا ہے یا یہ ہنس رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یا یہی کہ مثلا نماز کے درمیان اچھلنا کودنا اس طریقے سے کام کرنا کہ نماز کی شکل خراب ہو جائے. آگے جو کہہ رہے ہیں کہ مثلا واجبات رکنی کو ترک کرنا، واجبات رکنی جو رکن ہوتی ہے نماز کا، مثلا اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام، واجبات رکنی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا، چاہے جان بوجھ کر یا بھولے سے، ٹھیک ہے، تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اور واجبات غیر رکنی جو یعنی رکن نہیں ہے، یعنی غیر رکنی ہے نماز کی، ٹھیک ہے، اس کو اگر جان بوجھ کے اگر ہم چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں ان مطلب کو سمجھنے کی توفیق دے. اچھا، کیونکہ یہ مسائل وہ ہیں جو عموماً ہمیں پیش آتے ہیں، تو لازمی ہے کہ اس کو یعنی 1 سے 2 دفعہ سنیں تاکہ ہمیں یعنی یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.